لاسٹ میں میں نے کہا تھا اور پہلے بھی کہہ رہی ہوں آپ سے ایک دفعہ دوبارہ سے ریمائنڈر کہ جو سورس آپ کو کلاس میں پڑھائی جا رہی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ان کو تجوید رولز کے ساتھ لرن کر لیں بائی ہارٹ حفظ کر لیں ٹھیک ہے کیونکہ انشاءاللہ 1.25 سال یا 1.5 ایئر میں ہم پورا قرآن پاک کمپلیٹ کریں گے. اس کے علاوہ سورۃ الناس سے سٹارٹ کر دیں لرن کرنا جس طرح آپ کو کلاس میں پڑھایا جا رہا ہے حفظ ود تجوید رول. حفظ وداؤٹ تجوید رولز کوئی ویلیو نہیں وہ نہیں سنا چاہیے ٹھیک ہے حفظ ود تجوید رولز. اور اس کا بیسٹ طریقہ کیا ہے کہ آپ ایک ایک سورہ لرن کریں تجوید رولز کے ساتھ اور اس کو نماز میں پڑھیں بالکل اسی طرح جس طرح ہم کلاس میں پڑھیں ٹھیک ہے جس طرح ہم پہلے پڑھتے تھے سانس توڑ توڑ کے حرکت کھینچ کھینچ کے وداؤٹ رولز نہیں پڑھنا ٹھیک ہے. ہمیں دیکھیں 1 آور لگتا ہے ایک ایک ورڈ کو اینالائز کرتے ہیں ایک چھوٹی سی سورہ ہوتی ہے ہم اس کو 1 آور لگاتے ہیں اینالائز کرنے میں. اب نماز میں 1 آور تو نہ لگائیں لیکن بہت کانشیسلی اور ساری تجوید رولز کو اپلائی کرتے ہوئے آپ نے انشاءاللہ نماز میں بھی اسی طرح اس کو پڑھنا ہے جس طرح آپ کلاس میں پڑھ رہے ٹھیک ہے. تو اپنا حفظ ساتھ ہی اسٹارٹ کر لیں. اوکے سورۃ العصر سب مل کے سورہ کا نام لیں. پہلے میں پڑھوں گی 3 دفعہ سورہ کا نام آپ غور سے سنیں گے پھر مائکس آپ کے بند ہوں گے آپ 3 دفعہ ریپیٹ کریں. سورۃ العصر دوبارہ سے سورۃ العصر دوبارہ سے سورۃ العصر. اب آپ ریپیٹ کریں سورہ کا نام تو 3 دفعہ تھرائس ریپیٹ کریں تھرائس ریپیٹ کریں. جب میں آپ کو کہوں کہ بس آیت کو 1 دفعہ ریڈ کریں تو بس 1 دفعہ ریڈ کیا کریں سب ایک ساتھ. اوکے اب دیکھیں کتنی چھوٹی سی سورہ ہے اور جب ہمیں زیادہ تر جلدی ہوتی ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سورۃ العصر پڑھ کے ہم جلدی سے فارغ ہوتے ہیں. اس طرح نہیں کرنا ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ بہت سکون سے اپنی نماز پڑھنی ہے کیونکہ ہم نے کتنی ساری رولز کا خیال رکھنا ہے. ہم جلدی سے تو پڑھ ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آج آپ کا یہ ہوم ورک ہے آپ نے یہ سورہ کو تجوید رولز کے ساتھ لرن کریں. فرسٹ ہاتھ میں لے لیں ایک ایک لیٹر کے آگے موو کریں اپنی فنگر یا پینسل. والعصر دوبارہ سنیں والعصر دوبارہ سنیں والعصر. پینسل ہاتھ میں لیں. واو ٹھیک ہے واو کے لیے اینالائز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے. ہمیں ایک ایک لیٹر کو اینالائز کریں. واو کے لیے کیا خیال رکھیں گے راؤنڈنگ ٹھیک ہے. ہونٹوں کو پورا کمپلیٹ راؤنڈنگ ود اے ہالو ان دا سینٹر کمپلیٹ راؤنڈنگ ود اے ہالو ان دا سینٹر. آرٹ لکھیں اوپر تاکہ آپ کو راؤنڈنگ یاد رہے. اور میرر لازمی آپ کے پاس ہو پلیز اپنے میک اپ پاؤچ میں سے ایک میرر نکال کے قرآن پاک کے ساتھ رکھیں اس میں اپنی راؤنڈنگ چیک کرنی ہے ٹھیک ہے. واو کے لیے کمپلیٹ راؤنڈنگ ہو رہی ہے کہ نہیں. آگے دیکھیں الف بنا ہوا چھوٹی سی صوت کی شکل ہمزۃ الوصل جب بھی درمیان میں آئے گا یہ نہیں پڑھا جائے. واو کو ملا رہے ہم لام ساکن سے. کیا خیال رکھیں گے کون سا کیریکٹرسٹکس لام ساکن میں لام کی صفت میں ہے یا اس کے صفات میں سے ہے کہ لام میں تھوڑی سی آواز چلے گی. ول ول تھوڑی سی آواز بہت زیادہ آواز نہیں جیسے ہم کہتے ہیں دعا میں لمبی آواز چلے گی ویسے نہیں تھوڑی آواز چلے گی ٹھیک ہے. کچھ لیٹرز ہیں جس میں تھوڑی آواز چلتی ہے کچھ لیٹرز ہیں جس میں زیادہ آواز چلتی ہے کچھ لیٹرز ہیں جس میں آواز بند ہو جاتی ہے. تو آپ غور کریں ٹھیک ہے بہت اٹینٹو ہو کے لسننگ کریں. جی ول تھوڑی سی آواز چل رہی لام ساکن. آگے دیکھیں آئین آئین کا مخرج حمزہ ہا آئین ہا مڈل پارٹ آف دا تھروٹ حلق کے درمیانی حصے سے آئین ادا ہوگا ٹھیک ہے. کیسے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں لیٹرز کی کہ جس لیٹر کا آپ نے مخرج فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اس کو آپ ساکن کریں آگے حمزہ متحرک لگائیں اور صرف ایک لیٹر کو پریکٹس کریں. اس طرح سارے لیٹرز کو نا ایک ایک لیٹر 1 ایٹ اے ٹائم سے پریکٹس کریں ساکن کریں حمزہ متحرک لگائیں اس کو ادا کریں ٹھیک ہے. 1 لیٹر ایچ ڈے ٹھیک ہے. آئین کا خیال رکھیں مخرج کا. اب جو جب میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ غور کریں آیت پہ تو آپ کیا غور کریں جو لیٹرز کے ہم آرٹیکولیشن پوائنٹس کر چکے ہیں ان کا آپ نے ریکال کرنا ہے ٹھیک ہے. اس کا آپ نے مخرج ریکال کرنا ہے کہ میں نے کہاں سے ادا کرنا ہے آئین کیونکہ یہ لیٹر میں کر چکی ہوں ٹھیک ہے. جو لیٹرز آپ کر چکے ہیں کلاس میں ان کو اسی آرٹیکولیشن پوائنٹس آپ نے ادا کرنا کانشیسلی ٹھیک ہے. آگے دیکھیں صاد ٹھیک ہے. کون سے لیٹرز میں سے ہے زیادہ مفخم ٹھیک ہے. کون سے 4 لیٹرز ہیں جو زیادہ مفخم ہے سو دو تو وہ ٹھیک ہے. اب یہ لیٹرز کو بھی کریکٹ پروناؤنس کرنا چاہیے وہ کر کے نہیں پڑھیں گے جیسے ہم اردو میں پڑھتے قاعدہ ٹھیک ہے. تو لیٹرز کو بھی کریکٹ پروناؤنس کرنا ہے سورہ کا نام بھی کریکٹ پروناؤنس کرنا ہے ٹھیک ہے.
صاد. کیا کوالٹی ہے صاد کی؟ ایک تو یہ زیادہ مفخم ہے. کیسے جاری کیسے کرتے ہیں کہ زبان کو کانشیسلی نیچے رکھیں. ٹھیک ہے. سیکنڈز کی کوالٹی کیا ہے کہ اس میں یہ سی ٹی ہے جیسے صفیر کی کوالٹی. کون سے لیٹرز ہیں؟ 3 جس میں سی ٹی کی کوالٹی ہے زا، سین اور صاد. جب بھی یہ لیٹرز آئیں گے تو اپنی سی ٹی کی کوالٹی آپ خود چیک کریں. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں اور جب بھی کوئی لیٹر ساکن ہوتا ہے اسپیشلی تو اس کی کوالٹیز زیادہ کلیئر ہوتی ہیں، اس کا مخرج زیادہ کلیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب بھی کوئی لیٹر ساکن ہوگا اس کے مخرج اور صفات زیادہ کلیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں ہم لاسٹ لیٹر کو ساکن کریں. ٹھیک ہے. جب بھی ہم کسی ورڈ پہ وقف کرتے ہیں تو حرکت کے ساتھ وقف نہیں کرتے. ٹھیک ہے. لاسٹ لیٹر کو ساکن کر کے وقف کرتے ہیں، انلیس کوئی مد بن رہی ہو 2 کاؤنٹس کی تو ہم 2 کاؤنٹس کی مد حرف مد ہوتے ہیں تو 2 کاؤنٹس پورے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. عموماً کیا لیٹر پہ جب متحرک ہوتا ہے اس کو ہم ساکن کرتے ہیں، ایسے حرکت کے ساتھ وقف نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اب ہم نے لیٹر کو ساکن کیا تو یہاں پہ سائڈ پہ لکھیں رو کا حکم. رو کا حکم یہاں پہ کیا ہے؟ مفخم. دیکھیں اپنے پاس حکم لکھیں مفخم. پھر آگے لکھیں سبب. سبب یعنی کیا ریزن ہے رو کو مفخم کرنے کا. اب آیت پہ غور کریں. رو ساکن، اس سے پہلے لیٹر بھی ساکن، اس سے پہلے والے لیٹر پہ فتحہ تو رو مفخم پڑھی جائے. ٹھیک ہے. ریزن لکھ لیں. اب آپ نے کتنی ساری صورتیں کر لی، کنڈیشن کر لی جس میں رو کو مفخم پڑھا جاتا ہے نا. بہت ساری کنڈیشنز ابھی تک ہم نے سیکھ لی. اس میں سے رو ٹھیک ہے اسی یا رو مشدد ہو اور اوپر فتحہ ہو تو یہ بھی کنڈیشن ہے رو کو موٹا پڑھنے کی. اسی طرح ایک اور کنڈیشن جو آپ نے سیکھی رو ساکن، اس سے پہلے ساکن، اس سے پہلے فتحہ، رو مفخم. ٹھیک ہے. یہ ایک اور ریزن ہے رو کو موٹا پڑھنے کا. ٹھیک ہے. اسی طرح لکھیں رو کا حکم اور سبب. ٹھیک ہے. تو میں آپ سے جب پوچھوں گی کہ رو کا حکم تو آپ بتائیں گے رو کا حکم. پھر آپ سے پوچھوں گی رو کا سبب تو آپ سبب بتائیں گے کہ کیا ریزن ہے. سبب یعنی کیا ریزن ہے رو کو مفخم پڑھنے. رو ساکن، اس سے پہلے والا لیٹر بھی ساکن، اس سے پہلے والے لیٹر پہ فتحہ تو رو یہاں پہ وقفاً مفخم یعنی موٹی پڑھی جائے. ٹھیک ہے. کلیئر ہے سب کو؟ کوئی مشکل سمجھ آ رہی ہے؟ بورڈ سے کاپی کر لیں. جی اب میں اس کو پڑھتی ہوں دوبارہ سے، غور سے سنیں. والعصر، یہ رو ساکن کر رہی ہوں نا تو رو موٹی بھی ہے اور رو میں تھوڑی سی آواز آپ دیکھ رہے ہیں چل رہی ہے. ٹھیک ہے. رو میں تھوڑی سی آواز چلے گی. ساؤنڈ سنیں. والعصر. اب آپ پڑھیں 3 دفعہ پڑھیں. موٹی ہے، وائبریشن بھی ہے اس میں، مفخم بھی ہے اور اس میں تھوڑی سی آواز چل رہی. تو یہ ساری اس کی کوالٹیز ہیں. کیا کوالٹیز ہے؟ رو مفخم ہے، یہ اس کی کوالٹی ہے. اور رو میں وائبریشن ہے، یہ وہ بھی کلیئر کرنی ہے. اور رو میں تھوڑی آواز چلتی ہے، یہ بھی اس کی کوالٹیز ہے. ٹھیک ہے. اس کے بغیر لیٹر ادا نہیں. تو یہ 3 کوالٹیز کا خیال رکھیں. کوالٹیز تو اور بھی ہیں لیکن ان کا خیال رکھیں. جی نیکسٹ آیت پہ غور کریں. پہلے غور کریں گے پھر پڑھ. آیت نمبر 2. ٹھیک ہے. آیت دیکھنا بھی آپ کو آنی چاہیے. کہ میں آگے آپ سے کہوں کہ آیت 2 پڑھیں تو یہ نا آپ 3 پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو آیت دیکھیں کہاں پہ 2 ہے. جہاں 1 کمپلیٹ ہوئی ہے اس کے بعد 2 سٹارٹ ہو رہی ہے. ان الانسان لفی خسر. پینسل لیں ہاتھ میں. حمزہ کی کسرہ ای والی ساؤنڈ ہے، اے نہیں ہے، ای. ٹھیک ہے. پھر نون مشدد غنہ کے ساتھ. غنہ کا کیا مطلب ہے؟ آواز ناک سے آئے گی. درمیان میں حمزۃ الوصل، یہ نہیں پڑھا جائے گا. الف بنا میں چھوٹی صوت کی شکل، یہ حمزۃ الوصل ہے. یہ نہیں، جب درمیان میں آتا ہے نہیں پڑھا جاتا. لیکن جب اس سے ہم ورڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس پہ حرکت لگتی ہے قاعدے کے مطابق. ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل دیکھیں سورۃ الماعون نکالیں. اس میں دیکھیں آیت نمبر 5 الذین هم، آیت نمبر 5 جو سٹارٹ ہو رہی ہے الماعون. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ ورڈ الذین، یہ ورڈ سٹارٹ ہو رہا تھا حمزۃ الوصل سے. ٹھیک ہے. اب یہاں میں نے آپ کو نہیں بولا کہ اس کو ڈراپ کر دیں. یہاں پہ ہم نے حرکت لگائی ہے قاعدے کے مطابق. اپنی مرضی سے حرکت نہیں لگاؤں گی کہ تو فتحہ کے ساتھ پڑھ لی یا کسرہ کے ساتھ. قاعدے کے مطابق اس پہ فتحہ کی حرکت لگی.
کیوں؟ کیونکہ ورڈ سٹارٹ ہو رہے ہیں ہمزۃ الوصل اور لام سے. ٹھیک ہے، تو جب بھی ورڈ سٹارٹ ہو رہا ہو ہمزۃ الوصل اور یہ ہمزۃ الوصل سے، اور ہمزۃ الوصل کے بعد والا لیٹر کون سا ہے؟ لام. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ آیت نمبر 2 میں دیکھیں، یہاں ہمزۃ الوصل درمیان میں آیا، ہم روانی کے ساتھ پڑھیں اس لیے یہ ڈراپ ہو رہا ہے روانی میں. اگر اس سے ہم ورڈ کو بگن کریں گے تو اس پہ حرکت لگے گی قاعدے کے مطابق. ٹھیک ہے، اور جب بھی ہمزۃ الوصل کے بعد لام ہوگا اور ہم اس ورڈ سے بگن کر رہے ہوں گے تو ہمزۃ الوصل پہ قاعدے کے مطابق فتحہ کی حرکت لگے. ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو بولوں صرف اس سیکنڈ ورڈ کو پریکٹس کریں، 3 دفعہ پڑھیں، 4 دفعہ پڑھیں، تو آپ کس طرح اس کو پڑھیں گے؟ الانسان کر کے اس کو پریکٹس کریں گے. الگ سے اگر میں آپ کو کہوں اس ورڈ کو پڑھیں یا اس ورڈ کو الگ سے ریپیٹ کریں تو آپ کس طرح ریپیٹ کریں گے؟ الانسان. ٹھیک ہے، کیوں آپ نے فتحہ کی حرکت لگائی؟ کیونکہ ہم ورڈ سٹارٹ ہو رہے ہیں ہمزۃ الوصل اور لام سے، اور ہم اس ورڈ سے بگن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب اس ورڈ سے سٹارٹ کریں گے تو فتحہ لگائیں گے کیونکہ ورڈ سٹارٹ ہو رہا ہے ہمزۃ الوصل اور لام سے، لیکن یہاں ہم درمیان میں آ رہا ہے تو یہاں ڈراپ ہو. ٹھیک ہے، اچھا دوبارہ سے لام ساکن تھوڑی سی آواز چل کیا کریں؟ نون کی چھپی ہوئی ساؤنڈ. ٹھیک ہے، جس کو ہم تقریباً اپروکس 2 کاؤنٹس دیں گے. ٹھیک ہے، کیسی چھپی ہوئی ساؤنڈ؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد والا جو لیٹر ہے سین وہ باریک لیٹرز میں سے. ٹھیک ہے، غور کرنا سٹارٹ کر دیں. نون ساکن کے بعد والا لیٹر ہمیشہ دکھ، تو جب نون ساکن کے بعد والا لیٹر باریک ہوگا تو چھپی ہوئی ساؤنڈ جو 2 کاؤنٹس چھپی ہوئی ساؤنڈ دے رہے ہیں 2 کاؤنٹس وہ بھی باریک ہوگی. اگر نون ساکن کے بعد والا لیٹر موٹا ہوگا تو چھپی ہوئی ساؤنڈ بھی موٹی ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ نون ساکن کے بعد والا لیٹر سین باریک لیٹرز میں سے ہے تو چھپی ہوئی ساؤنڈ باریک ہوگی، اور اس کو کلر پینسل سے ہائی لائٹ کر لیں کہ اس رول کو ہم نے 2 کاؤنٹس دینا. ٹھیک ہے، اب یہ رول ہم کو ڈیٹیل میں سیکھیں گے، بہت لینتھی چیپٹر ہے. ٹھیک ہے، کس طرح آواز چھپانی ہے، کب آواز چھپانی ہے، کیا حکمت ہے، وہ ہم سب سیکھیں گے. ٹھیک ہے، ابھی آپ صرف اتنا لکھیں کہ اس رول کو ہم نے 2 کاؤنٹس دینے ہیں اور یہاں پہ نون ساکن کی چھپی ہوئی ساؤنڈ ہے. آگے دیکھیے، انسان چھوٹی الف صغیرہ، یہ الف مد کی طرح ہے. ٹھیک ہے، جیسے الف مد کو ہم 2 کاؤنٹس پل کرتے ہیں اس کو بھی 2 کاؤنٹ. اچھا حرکت کھینچ کے نہیں پڑھنا. اب نون سے فتحہ ہے نا، ہر حرکت میں 1 کاؤنٹ دے رہے ہیں. اور ابھی میں نے جو 2-3 کا سنا ہے میں نے یہی دیکھا ہے کہ ہر ورڈ کی جو لاسٹ حرکت ہے نا وہ کھینچ رہے ہیں، اس کو نہیں کھینچنا، اس کو 1 کاؤنٹ ہی دینا. ہر حرکت 1 کاؤنٹ ہے انلیس کوئی مد ہو یا الف صغیرہ. ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھیے. اور اب یہ چھوٹی سی سورہ ہے نا، اس میں آپ نے پریکٹس کرنا کہ سانس توڑ کے نہیں پڑھ. اب آیت نمبر 2 میں ہی پریکٹس کر لیں کہ سانس توڑ کے نہیں پڑھنا، ہم نے ایک سانس میں پریکٹس کرنی. اچھا آگے دیکھیں، لفی یا ساکن، اس سے پہلے کسرہ کون سی مد یا مد مارک کریں 2 کاؤنٹ. یہ لاسٹ ورڈ دیکھیں خسرو، یہ خو نہیں ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1 کس چیز کا خیال رکھیں؟ نمبر لکھیں اپنے پاس، چھوٹا سا ورڈ ہے لیکن کیا پریکٹس کرنا ہے. دیکھیں آپ اس کو سرکل کر دیں گے گھر میں بھول جائیں گے کیوں میں نے سرکل کیا تھا، کیا چیز پہ میں نے فوکس کرنا تھا. ٹھیک ہے، تو لکھیں نمبر 1 یہ خو ہے. نمبر 1 لکھیں اپنے پاس، خو والی ساؤنڈ ہے، یہ خو نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوما کی ساؤنڈ خو نہیں ہے، خو. ٹھیک ہے، نمبر 1 لکھیں اپنے پاس. پھر میں پوچھتی ہوں کہ آپ نے کیا لکھا تو پھر آپ نے لکھا نہیں ہو. ٹھیک ہے، خو والی ساؤنڈ. نمبر 2 لکھیں راؤنڈنگ. ٹھیک ہے، راؤنڈنگ. خو والی ساؤنڈ خو نہیں ہے اور اپنی راؤنڈنگ مرر میں چیک کرنی ہے. پھر آگے دیکھیں سین ساکن، کسی بھی ساکن لیٹر پہ ہونٹ گول نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، سوائے واو ساکن کے. تو یہاں پہ رول انرول، خا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ خا نہیں ہے، خو 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 موٹے حروف میں سے جو 7 مفخم لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے، 7 مفخم لیٹرز پتہ ہے آپ کو کون کون سے؟ بورڈ پہ ایک دفعہ لکھتے ہیں. 4 مفخم اور اس کے علاوہ 3 اور ہیں. کون کون سے؟ بورڈ سے دیکھیے، 4 تو زیادہ مفخم ہے نا، اس کے علاوہ 3 اور ہیں. خو، غین، قو. ٹھیک ہے، تو ان 7 لیٹرز میں سے خو آ رہا ہے، مفخم لیٹر ہے. زیادہ مفخم نہیں ہے لیکن یہ مفخم ہے تو اس کو خا کر کے نہیں پڑھنا. رول اینڈ رول، کہاں رول کریں گے؟ خو کا دوما رول، سین ساکن رول، اور یہ لفٹ کو نارمل پوزیشن پہ لیا، اسٹریچ نہیں کریں، پھیلائیں نہیں. ٹھیک ہے، یہ مرر میں چیک کرنا ہے، رول اینڈ رول.
ٹھیک ہے. نیکسٹ چیز آپ نے کیا خیال رکھنی ہے کہ اب یہ خو تو مفخم ہے نا, اس کو خا نہیں پڑھنا, یہ خو ہے. ٹھیک ہے, آگے سین ہے. اب عموماً غلطی کیا ہوتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں خو مفخم لیٹر ہے تو ہم سین کو صاد بنا دیں, تو یہ حرام غلطی ہو جائے گی اگر ہم نے لیٹر ہی چینج کر دیا. ٹھیک ہے, اسی لیے آپ کو بول رہے ہوتے ہیں لیٹر آیت کو دیکھیں. کیوں آیت کو دیکھیں؟ تاکہ آپ لیٹر نہ چینج کر دیں. ہم عموماً نماز میں پڑھے ہوتے ہیں, ہم حرکت بھول جاتے ہیں کہ اس پہ کون سی حرکت تھی, یا ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ سین تھا کہ صاد تھا. تو اس لیے آپ کو بول رہے ہوتے ہیں ٹیکسٹ کو دیکھیں. ٹھیک ہے, حفظ کے لیے بھی ٹیکسٹ کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ لیٹر چینج نہ ہو جائے, حرکت چینج نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ سین ہے, کہیں ہم اس کو موٹا نہ کرتے خو کی وجہ سے, اس کو صاد نہیں بنا دیں. آگے دیکھیں لاسٹ ورڈ کا لاسٹ لیٹر کون سا ہے؟ رو. ٹھیک ہے, اب رو کا حکم اور سبب دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ رو مفخم پڑھی جائے گی. رو کا حکم لکھیں, حکم لکھیں, پھر لکھیں سبب. سبب یعنی کیا ریزن ہے رو کو مفخم پڑھنے کا وقفاً. اب آیت پہ غور کریں, لاسٹ ورڈ پہ غور کریں. رو ساکن, اس سے پہلے ساکن, اس سے پہلے ضمہ, تو یہاں رو مفخم پڑھی جائے گی وقفاً. دیکھیں یہ وقفاً ورڈ امپورٹنٹ ہے. ورڈ کو دوبارہ سے دیکھیں. رو ساکن, اس سے پہلے والا لیٹر بھی ساکن, اس سے پہلے والے لیٹر پہ ضمہ, تو رو مفخم پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے, اب آج آپ نے دو نیو ریزنز سیکھے ہیں, دو نیو کنڈیشنز سیکھی ہیں رو کو مفخم کرنے کی. کون سی نمبر 1 کنڈیشن کون سی تھی فرسٹ آیت میں؟ رو ساکن, اس سے پہلے ساکن, اس سے پہلے فتحہ. ٹھیک ہے, سیکنڈ ریزن رو مفخم کرنے کا آیت نمبر 2, رو ساکن, اس سے پہلے ساکن, اس سے پہلے ضمہ, رو مفخم. ٹھیک ہے, تو آج آپ نے ٹو نیو کنڈیشنز سیکھی ہیں رو کو مفخم پڑھنے کی وقفاً. ٹھیک ہے, کلیئر ہے سب کو؟ کیوں وقفاً پہ اسٹریس دے رہی ہوں؟ کیونکہ اگر آپ روانی کر رہے ہیں آیت نمبر 2 کو آیت نمبر 3 سے ملا کے پڑھیں گے تو پھر رو کا حکم بھی چینج ہو جائے گا اور رو کا سبب بھی چینج ہو جائے گا. پھر کیا ریزن ہوگا؟ رین. اگر میں روانی کر رہی ہوں آیت نمبر 2 کو آیت نمبر 3 کے ساتھ ملا کے پڑھوں, ٹھیک ہے, یہاں پہ میں وقف نہیں کروں, تو پھر رو کو میں باریک پڑھوں گی, رین, پھر باریک ہو جائے گا ریزن اور سب حکم. ٹھیک ہے, حکم پھر کیا ہو جائے گا؟ ملا کے پڑھنے میں رو باریک پڑھی جائے گی. اور اگر میں اور اس کا ریزن کیا ہوگا باریک کرنے کا؟ رو کے نیچے کسرتین کی تنوین. اگر لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیں اپنے پاس. یہ تو میں نے مفخم کا ریزن بورڈ پہ لکھا. ٹھیک ہے, لیکن اگر کسی کی سانس لمبی ہے اور کوئی ہو سکتا ہے کوئی حافظ قرآن ہو آپ میں سے اور وہ زیادہ آیت کو ملا کے پڑھنا چاہیں, اس چھوٹی سی سورہ کو ملا کے ایک سانس میں اگر پڑھیں تو پھر آیت نمبر 2 کو آیت نمبر 3 کے ساتھ جب ملا کے پڑھیں گے تو رو کا حکم مرقق. اور ریزن کیا ہوگا مرقق پڑھنے کا؟ وصلن کا کیا مطلب ہے؟ روانی میں کیا ریزن ہوگا رو کو پڑھنے کا باریک پڑھنے کا؟ رو کے نیچے کسرتین. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ کنفیوز تو نہیں ہو رہے؟ ٹھیک ہے, لیکن میں نے وقت کر دیا, میں ملا کے نہیں پڑھی. ہم کلاس اسٹوڈنٹس ملا کے نہیں پڑھیں گے, ہم وقت کریں گے. ٹھیک ہے, ویسے میں نے آپ کو بتا دیا آپ سب وقف ہی کریں گے, روانی نہیں کریں گے, لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لکھنا چاہتے ہیں اپنے پاس تو لکھ لیں وقفاً, وصلاً, رو کا حکم اور سبب. لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیں اپنے پاس, بورڈ پہ بھی لکھ دیں. یہ تم نے وقفاً لکھا نا, اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں ملا کے پڑھنے کا ریزن اور حکم تو وہ بھی لکھ لیں. ٹھیک ہے, اگر آیت نمبر 2 کو آیت نمبر 3 کے ساتھ ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا حکم اور سبب چینج ہو جائے گا اور رو کا حکم اور سبب چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب اس آیت کو ایک دفعہ میں دوبارہ سے پڑھتی ہوں وقف کر کے. خسر, یہ سیٹی والا لیٹر آگے سین. ٹھیک ہے, سیٹی اپنی خود سنیں. خسرو. اب مائکس کو بند رکھیں, اس آیت کو ایک دفعہ پڑھیں. خو نہیں ہے, خو ہے, خسرو. ٹھیک ہے, پھر رو کی یہ کوالٹی ہے کہ اس میں وائبریشن بھی ہو رہی ہے, آپ کو آواز آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے, اور تھوڑی سی آواز چل بھی رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی کوالٹی ہے, اس میں وائبریشن بھی فیل ہوگی اور اس میں تھوڑی سی آواز چلے گی رو میں. بورڈ سے کاپی کر لیں. اب یہ روانی میں لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وصل میں لکھ رہے ہیں,
बोर्ड से कॉपी है। वसल का क्या मतलब है? रवानी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, रवानी लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप गौर से नहीं सुनेंगे फिर आप कहेंगे नहीं बाजी ने कहा था कि यहाँ पे वक्फन का कोई और हुक्म बता रहे होंगे। ठीक है, तो रवानी और वक्फन लिखना बहुत जरूरी है। बोर्ड से कॉपी कर लें। समझ आ रही है सबको? कोई मुश्किल तो नहीं है? करें, सबने कॉपी कर लिया? ओके, आयत नंबर 3। अब ये लंबी आयत है ना, इसको हम दरमियान में वक्फ कर लेंगे ताकि हम एक सांस में पढ़ें। जितना पोर्शन हम आयत का पढ़ें उसको एक सांस में पढ़ें, लास्ट लेटर को साकिन करके, या अनलेस 2 काउंट्स की कोई मत बन रही हो तो उसको 2 काउंट्स देंगे, वरना लास्ट लेटर को साकिन करके प्रॉपर तरीके से वक्फ करेंगे, फिर पीछे से आधा करेंगे। आयत पे गौर करें पहले। इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति वतवासौ। अब यहाँ पे वक्फ का निशान लगा लें। ठीक है, इतना पोर्शन एक सांस में पढ़ने की आपने प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे आप ऐसे करें, स्लैश लगा लें ताकि आपको पता हो यहाँ पे मैंने वक्फ किया, या क्या पे कोई या गोल सर्कल बना लें, कोई भी इंडिकेशन बना लें, और फिर मैं जहाँ से इयादा करूंगी ना पीछे से, मतलब वहाँ कोई एरो बना लें। ठीक है, जैसे अगर मैं कैसे हूँ तो मैं स्लैश डाल दूँ वक्फ करने में, और मैं इयादा कौन से वर्ड से किए उसको याद रखने के लिए मैं उस वर्ड से एरो बना। ठीक है, आपने कोई और इंडिकेशन रखनी है तो आप देख लें। आपने सर्कल बनाने वक्फन तो सर्कल बना लें, स्लैश बनाना है तो स्लैश बना लें, इरादा कहाँ से किया वहाँ उसको भी कोई इंडिकेशन बना लें, एरो बनानी है, ये जो भी कर। वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। अब एनालाइज करें, पेंसिल लें हाथ में। इल्लल्लज़ीना शद मार्क कर लें, इल्लल्लज़ीना नहीं है, जैसे नमाज है इल्लल्लज़ीना, इल्लल्लज़ीना नहीं, इल्लल्लज़ीना। किस चीज का ख्याल रखना है? शद का। जितनी शद आ रही है लाम पे मार्क कर लें, 4 लाम है, तुम जल्दी से कैसे पढ़े। ठीक है, शद मार्क करें लाम की। ठीक है, आपको तो पता है ना हमजा की कसरा की साउंड ई है, रिपीट करने की लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, या जरूरत है तो लिखते। दरमियान में हमज़तुल वसल अभी अंडरस्टूड हो गया। हो सकता है मैं आगे जाके रिपीट ना करूं, लेकिन क्योंकि ये न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे थे, आज भी हो सकता है कुछ न्यू स्टूडेंट्स हो तो मैं ये रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, अलिफ बना हुआ छोटी सौद की शक्ल, हमज़तुल वसल दरमियान में नहीं पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा अल्लज़ीना में दरमियान में हर्फ मद या मद आ रही है, मार्क कर लें। किस तरह बोर्ड पे मार्क हुआ है उस मार्किंग भी आपको आनी चाहिए। या साकिन और कसरा मार्किंग, राल को नहीं सर्किल किया। ठीक है, मार्किंग भी आपको आनी चाहिए, 2 काउंट। ठीक, आगे देखिए आमनू, ये आ 2 काउंट्स की मद लिखिए, आ 2 काउंट्स की मद। अब ये कौन सी मद है हम जो हर्फल मद से बन रही है, इंशाल्लाह हम सीखें। आ 2 काउंट, आमनू, नू दोबारा से वाव साकिन उससे पहले दोमा वाव मद 2 काउंट। अच्छा, अब ये देखिए आमनू, ये नू के बाद वर्ड लेटर देखिए, ये अलिफ बना हुआ है और छोटा सा गोल सर्कल है। ठीक है, सबके पास बना हुआ है। आमनू के बाद वाव मद के बाद ये अलिफ बना हुआ है और ये गोल छोटा सा सर्कल है। ठीक है, ये अरबी मसहफ में ये इसी तरह आपको मिलेगा। ठीक है, ये लिखने का तरीका अरबी मसहफ का रस्म उस्मानी है। ठीक है, इसका क्या हुक्म है? ये अलिफ नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, ये अलिफ के ऊपर ये गोल सर्कल ये इंडिकेट कर रहा है कि ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। हुक्म लिख ले इसका। ये 2 और लेटर्स आपको मिलेंगे पूरे कुरान पाक में, 3 लेटर्स हैं अलिफ वाव और या, जिनके ऊपर ये छोटा सा गोल सर्कल बना होगा, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये नहीं पढ़ा जाएगा। चाहे आप इस पे वसल करे हो, वसल का क्या मतलब है, रवानी करे हो, चाहे आप इस वर्ड पे वक्फ करे हो, ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसका हुक्म लिख लें, हुक्म वक्फन और वसलन, ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, वसल का क्या मतलब है, रवानी में।
ठीक है, हुक्म लिखिए इसका। ये सिर्फ आपको राइटिंग में मिलेगा, अरबी मसहफ में मिलेगा, लेकिन हम ये पढ़ा नहीं जाएगा। चाहे आप इस पे रवानी कर रहे हो, चाहे हम इस पे वक्फ कर रहे हो, इस वर्ड पे ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, ये इसका हुक्म लिखिए। ठीक है, क्लियर है सबको, समझ आ रही है? ठीक है, ये सर्कल आपको मिलेगा 3 लेटर्स पे, अलिफ वाव और या। जब आएंगे तो हम दोबारा सबको एनालाइज करें। हाँ ठीक है, आगे भी आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए, वआमिलू। अब हो सकता है किसी का सांस यहीं पे टूट जाए, ठीक है, मैंने वतवासौ पे वक्त किया, लेकिन हो सकता है किसी का वआमिलू पे सांस टूट जाए। ठीक है, अगर किसी का सांस वआमिलू पे टूट जाता है, ठीक है, अब आपको वक्फ करना आना चाहिए कि हाँ किस तरह वक्फ करना है। फिर लू, फिर 2 काउंट्स वाव मद में पढ़ूंगी, वआमिलू 2 काउंट्स वाव मद अदा कर। लेकिन मैंने यहाँ पे रवानी की थी, तो आपने देखा फिर वाव मद ड्रॉप हो गया था। किस तरह पढ़ा था? वआमिलू सौ, वआमिलू सौ। ठीक है, वाव मद ड्रॉप हो गया था रवानी में। लेकिन अगर किसी का सांस टूट जाता है वआमिलू, फिर वाव मद पूरे 2 काउंट। ठीक है, और अगर हम रवानी करके पढ़ें जैसे हमने क्लास में पढ़ा, तो फिर वाव मद ड्रॉप हो जाएगी। लिख लें अपने पास, ठीक है, लिख लें। अगर किसी का सांस वआमिलू पे टूट जाता है तो वाव मद को पूरे 2 काउंट देंगे। ठीक है, लिख लें प्लीज। और अगर रवानी करें जैसे मैंने क्लास में रवानी की, फिर वाव मद ड्रॉप हो जाएगी। वाव मद रवानी में नहीं पढ़ी जाएगी। ठीक है, अपने पास नोट कर लें। अच्छा, अब ये सब चीजें अब आप लिखते जाए। वाव के लिए आपने मिरर में राउंडिंग चेक करनी है, आइन का मखरज दरमियान से आइन अदा करना हलक से। में नहीं है, मीम के कसरा एम ई मी लिखे। ठीक है, हरकत वआमी, एम ई मी, कसरा मा करे वआमी। फिर आगे देखिए लू, लू, ये लो को नहीं मिला रहे, लो नहीं है, लू। हरकत मजहूल ना हो, मीम कसरा मी और लाम दोमा लू वाली साउंड है, लो नहीं है। वआमिलू सौ, वआमिलू सॉलिहाती। लू के लिए आपने राउंड किया, सौद मुशद्दद पे आएंगे तो अनरोल, रोल अनरोल। ठीक है, सौद मुशद्दद का पहला साकिन है, उस पे राउंडिंग नहीं करनी। राउंडिंग कहाँ करनी है? दुअम्मा पे, लाम के ऊपर दुअम्मा, राउंडिंग। जब आप सौद मुशद्दद पे आएंगे तो होंठ नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। वआमिलू सौ, ठीक है, रोल अनरोल। फिर देखें वआमिलू के बाद ये अलिफ बना हुआ है गोल दायरा, ये दोबारा से उसका हुक्म लिखें। ये सिर्फ रस्म उस्मानी है, ये अरबी मसहफ में लिखा होता है ये अलिफ, लेकिन ये पढ़ा नहीं जाता। चाहे आप रवानी कर रही हो, चाहे आप वआमिलू पे वक्फ कर रही हो, ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए, फिर हमसतुल वसल भी दरमियान में आ रहा है, वो भी नहीं पढ़ा जा रहा क्योंकि वो दरमियान में आ रहा है। ठीक है, फिर आगे देखिए नेक्स्ट लेटर सौद मुशद्दद। ठीक है, ऊपर छोटी अलिफ सगीरा बनी हुई है जो अलिफ मद की तरह है। कितना पुल करेंगे? 2 काउंट। ठीक है, और ये कौन से लेटर्स में से? सौद ज्यादा मुफख्खम। ठीक है, कैसे ज्यादा मुफख्खम करेंगे? ये जबान की जड़ और दरमियानी हिस्सा, यानी ज्यादातर जबान ऊपर लिफ्ट होगी तालू की तरफ, तो लेटर ज्यादा मुफख्खम होगा। ठीक है, और इसकी क्या क्वालिटी है? जा सीन सौद, ये सफीर या सीटी वाले लेटर्स में से है। वआमिलू सॉलिहाती, लाम की कसरा ले नहीं है, ली, एल ई ली। सॉलिहाती, हा के ऊपर भी अलिफ सगीरा, वो भी 2 काउंट्स लिखें। लाम की कसरा एल ई ली लिखें, ली को कसरा को क्लियर करना। अच्छा, अमूमन क्या एक मिस्टेक हो रही होती है कि हमारी हा जो है वो गोल हा बन जाती है। ठीक है, तो हा का ख्याल रखिए, हमजा हा, आइन हा, ये वसतुल हलक वाली हा, ये गोल हा नहीं बन जाए। ठीक है, जहां जहां अलिफ सगीरा आ रहा है 2 काउंट्स लिखें क्योंकि वो अलिफ मद की तरह। ठीक है, समझ आ गई? देखिए, इन 2 वर्ड्स में बहुत सारी चीजें हमने एनालाइज की, प्लीज नोट कर दें उनको बोर्ड से। बोर्ड से कॉपी कर लें।
ٹھیک ہے. پھر آگے ہم نے ورڈ پہ وقف کیا وتواصوا, یہاں پہ ہم نے وقف کر دیا. اب اسی ورڈ سے ہم اعادہ کریں گے. وتواصوا, الف مت مارک کریں 2 کاؤنٹس. پھر صاد, ٹھیک ہے, یہ صاد ہے, سین نہیں ہے. وتواصوا, وا کا ایکسنٹ لکھیں, یہ وا بھاری بھاری کر کے اردو ایکسنٹ کی طرح نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز, اگر راؤنڈنگ نہیں ہوگی نا تو آپ کی ساؤنڈ بھی بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گی. وا کا ایکسنٹ لکھیں, ACCENT ایکسنٹ, عربی ایکسنٹ سے پڑھنا ہے, بھاری بھاری کر کے نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے. پھر اپنی راؤنڈنگ کا خیال رکھنا ہے, کمپلیٹ راؤنڈنگ ہو, ورنہ ساؤنڈ ہی ڈفرینٹ ہوگی. اگر میں آپ کی ویڈیو نہ بھی دیکھ رہی ہوں اور صرف ساؤنڈ سے مجھے پتا چل جائے گا کہ آپ نے راؤنڈنگ میں کمی کی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ بھی ہوگی اور 2 کاؤنٹس کی مد بھی ہوگی. آگے دیکھیں وتواصوا, سو, یہ سو SAW, سو والی ساؤنڈ ہے, ٹھیک ہے. سین نہیں ہے, سو. لیکن ہونٹ گول نہیں کرنے, ٹھیک ہے. مرر میں دیکھنا ہے کہ صاد کے لیے ہونٹ گول نہیں کرنے. پھر ہم یہ وقف کون سے لیٹر پہ کریں؟ واو ساکن, اس سے پہلے فتحہ, یہ لین لیٹر ہے, یہ حرف المد نہیں ہے. کون کہہ رہا تھا کہ کلاس میں کہا کہ اس پہ حرف المد ہے؟ حرف المد نے بیت میں حرف المد تو نہیں ہے کہا ہوگا آپ کو, حرف لین کہا تھا. اسی طرح خوفن, یہ آپ کو لین کہا تھا. پلیز اٹینٹو ہو کے سنا کریں. اسی طرح وتواصوا, یہ لین لیٹر پہ وقف کرنا ہے, ٹھیک ہے. دو لیٹرز ہیں لین والے, واو ساکن اس سے پہلے فتحہ, یا ساکن اس سے پہلے فتحہ, جو نرمی سے ادا ہوتے ہیں. لیکن ان کے کوئی کاؤنٹس نہیں ہوتے, ان کو بس نرمی سے ادا کرتے ہیں 2 لیٹرز کو, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں وتواصوا, آر لکھیں کیونکہ آپ نے راؤنڈنگ مرر میں چیک کرنی ہے. آگے دیکھیں الف کے اوپر گول دائرہ, دوبارہ سے وہی الف آ رہا ہے جو نہیں پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے. اب یہ حکم کلیئر ہوگا کہ یہ وقفاً وصلاً یہ الف نہیں پڑھا جاتا. پھر ہم نے اسی ورڈ سے اعادہ کریں گے. آگے ورڈ دیکھیں بالحق, بالحق, باقی کسرہ الفابet بی لکھیں. یہ ہمزۃ الوصل نہیں پڑھا جا رہا, با کو ملا رہے ہیں ہم لام ساکن سے, لام ساکن بیل, بیل, تھوڑی سی آواز چل رہی ہے. آگے دیکھیں بالحق. اب عموماً مسٹیک کیا ہو جاتی ہے, جب ہم دیکھتے ہیں نا یہ قوف مفخم لیٹر ہے تو ہا موٹا ہو جاتا ہے. اب آپ ہا کو سرکل کریں کہ ہا کو موٹا نہیں کرنا, صرف قوف مفخم ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اب قوف کا مخرج آپ کر چکے ہیں. کہاں سے ادا ہوگا قوف؟ زبان کی جڑ کہاں لگے گی؟ سافٹ پیلٹ سے, ٹھیک ہے. تو کون سا لیٹر ادا ہوگا؟ قوف, ٹھیک ہے. لیکن ہا سرکل کریں, ہا کو موٹا نہیں کرنا, ہا مرقق اور قوف مفخم. بالحق, قی, قی, کسرہ بھی مارک کریں, یہ قی والی ساؤنڈ ہے, کی نہ ہو جائے, لیٹر نہیں چینج کرنا. آگے دوبارہ دیکھیں وتواصوا, راؤنڈنگ مارک کر لیں. یہ ہم اینالائز کر چکے ہیں, جہاں جہاں واو آ رہا ہے راؤنڈنگ مارک کر لیں, جہاں حرف المد آ رہا ہے حرف المد مارک کر لیں. سو, لین لیٹر آ رہا ہے, لین لیٹر مارک کر لیں. واو ساکن اس سے پہلے فتحہ, جو نرمی سے واو ادا ہوگی. پھر دوبارہ الف کے اوپر گول سرکل. لیکن کتنی دفعہ یہ آیا؟ 1 2 3 4, یہ 4 ٹائمس آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ حکم کلیئر ہو گیا آج آپ کو کہ یہ الف کے اوپر گول سرکل, یہ صرف رسم عثمانی, یہ نہیں پڑھا جائے گا. چاہے آپ روانی کریں, چاہے آپ اس ورڈ پہ وقف کریں. اچھا, لاسٹ ورڈ دیکھیں بالصبر, بالصبر, باقی کسرہ الفابet بی لکھیں, ٹھیک ہے. اب با کو ملا رہے ہیں صاد مشدد سے, زیادہ مفخم ہے, بالصبر. اب اس میں عموماً غلطی کیا ہو جاتی ہے کہ آپ نے صاد کو تو مفخم کیا, ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں گے ابھی میں رو کا حکم بھی آپ کو لکھاتی ہوں, رو بھی مفخم ہے. اب آپ نے با کو سرکل کرنا ہے درمیان, با کو موٹا نہیں کرنا. 2 مفخم لیٹرز صاد اور رو, 2 مفخم پڑھے جا رہے ہیں, لیکن با باریک ہے. بالصبر, بالصبر, ٹھیک ہے. با موٹا نہیں کرنا, با کو سرکل کریں. اچھا, رو کا حکم لکھیں, رو مفخم, اور سبب لکھیں بالصبر, ٹھیک ہے. اب جب رو پہ ہم وقف کر رہے ہیں تو اب رو کی وائبریشن بھی محسوس کریں گے, رو میں تھوڑی سی آواز چل بھی رہی ہے اور رو مفخم بھی ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کی کوالٹیز ہے. بالصبر, ٹھیک ہے. جو بھی صفیر والے لیٹرز ہیں ان کی اب 3 جگہ صاد آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تینوں جگہ صاد کے نہیں, 4 جگہ آ رہے ہیں,
چاروں جگہ سود مارک کر لیں, زیادہ موٹا بھی کر لیں اور سفیر کی کوالٹی بھی ہے, چاروں سود مارک کر لیں. ٹھیک ہے, اب اس آیت کو پڑھیں جہاں میں نے وقف کیا تھا, وقف کر کے وتواصوا سے اعادہ کر کے اس آیت کو پڑھیں, آیت نمبر 3 کو ایک دفعہ. جی منیرہ باجی بات کریں گے.